بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر خیر ہے. پچھلے جمعے میں یہ گزر چکا ہوگا کہ انہوں نے دعا فرمائی اے رب کریم مجھے نیک فرزند عطا فرما. صالح اور تیرا نیک بندہ ہو. اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے انہیں ایک بہت ہی بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی. نرم دل نرم خو بیٹے کی خوشخبری سنائی. ہمارے ہاں دنیا اس قدر دلوں میں دھس گئی ہے کہ ہم رزق مانگتے ہیں تو ساتھ حلال کی قید نہیں ہوتی. ہمیں صرف رزق چاہیے، حلال ملے یا حرام ملے. اولاد مانگتے ہیں تو ہمیں صرف اولاد چاہیے، نیک ہو یا بد. رشتے کرتے ہیں تو دین نہیں دیکھتے، صرف دنیا دیکھتے ہیں. اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے. پھر اس کے بڑے تماشے بعد میں بنتے ہیں، بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. جن کے پاس دنیا ہوتی ہے انہیں خود بڑی پیاری ہوتی ہے، جو اوپر سے رشتے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں بانٹ دیں گے. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. کسی بھی تعلق، کسی بھی رشتے، دوستی کرنی ہو تو بھی، رشتہ جوڑنا ہو تو بھی پہلے دین دیکھنا چاہیے. دنیا ضرور دیکھیں لیکن دنیا فساد ہے اگر دین نہ ہو. دین ہو تو دین غالب رہتا ہے. دین کی خصوصیت یہ ہے کہ دین ہمیشہ غالب ہوتا ہے. جہاں دین پر دنیا غالب آ گئی وہاں دین نہیں رہتا، وہ رسومات رہ جاتی ہیں، دین نہیں ہوتا. تو یہاں تو اگلے دن مجھے کسی کی ای میل تھی کہ جی مجھے ہر وقت موت یاد آتی رہتی ہے. وہ سمجھ رہا تھا یہ بڑی بیماری لگ گئی ہے، اس کا کوئی علاج ہونا ہے. تو میں نے اسے لکھا تم تو خوش قسمت ہو. ہمہ وقت موت یاد رکھنا انبیاء کا خاصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کہ جسے موت یاد رہتی ہے بڑا خوش قسمت انسان ہے.
تو تمہیں موت یاد آتی ہے ہر وقت تو موت کی تیاری کرو. یعنی اسے اب بیماری سمجھ لیا گیا کہ موت کا تو خیال ہی نہ ہے، تو کیا یاد نہ کرنے سے موت نہیں آئے گی؟ چاچے انہوں نے دعا کی اولاد کے لیے دعا کرنا جائز ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، لیکن فرمایا مجھے نیک فرزند عطا فرما. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہوں نے فرمایا نیک صالح نرم دل بہت خوبصورت مزاج رکھنے والے بیٹے کی خوشخبری دی. جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ کی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور آپ کے بھانجے حضرت یوشع بن نون 2 بندے آپ کے ساتھ تھے، یہی 2 ایمان لائے تھے پوری قوم سے. راستے میں فرعون سے واسطہ پڑا، مصر کے حکمران سے. بہرحال وہ الگ لمبا قصہ ہے، شاید پہلے بیان ہو چکا ہو. تو اس نے ایک خاتون حضرت ہاجرہ کی خدمت کے لیے عطا کی، ان کا نام نامی حضرت سارہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا. جب آپ نے دعا فرمائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے آپ کو عطا ہوئے. واقعہ گزر چکا قرآن حکیم میں، چھوٹی ہی تھے تو حکم ہوا کہ تشریف لے جائیں جہاں بیت اللہ کا نشان ہے، چونکہ بیت اللہ طوفان نوح علیہ السلام میں منہدم ہو چکا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. انہیں وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے. تو ارشاد ہوتا ہے پھر وہ آب زمزم کا نکلنا اور مائی صاحبہ کا صفا مروہ پہ دوڑنا. وہ بھی اتنی عظیم خاتون تھیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس طرح بے تابی سے وہ صفا مروہ پہ دوڑیں چڑھیں، تب سے لے کر قیامت تک صفا مروہ پہ دوڑنا اور اسی طرح چلنا عبادت قرار پا اور حج کا رکن قرار دیا گیا. کوئی حج کرے، بڑا حج کرے یا چھوٹا، عمرہ کرے یا حج کرے. عمرہ چھوٹا حج ہے، حج اکبر بڑا حج ہے. یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ جمعے کو حج آئے تو کہتے ہیں حج اکبر ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ چھوٹا حج ہے. یہ رواج وہاں سے نکلا کہ جب حضور علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا تو بعد میں سورۃ توبہ کا نزول شروع ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو روانہ فرمایا کہ حج کے موقع پر تمام سورہ توبہ جس میں مشرکین و کفار کے لیے حرم کا داخلہ ممنوع ہو گیا تھا تو وہاں سنا دی جائے. تو انہوں نے آ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر کی تو آپ نے فرمایا حضور نے آپ کو حکم دیا سنا دی جائے، آپ سنائیں. تو جس دن وہ خطبہ حج ہوا تھا اس دن جمعہ تھا. وہاں سے پھر لوگوں نے بنا لیا کہ جمعے کو حج ہو، چونکہ اس حج کو قرآن کریم نے حج اکبر کہا، یوم الحج الاکبر. تو وہ جمعے کو حج اکبر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر حج حج اکبر ہے عمرے کے مقابلے میں. چھوٹا حج عمرہ ہے اور بڑا حج جو سالانہ حج ہوتا ہے وہ ہے. تو حج کا رکن قرار دیا مائی صاحبہ جس طرح صفا و مروہ پہ دوڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں اسی طرح صحیح فرمائی اور قیامت تک جن کو اللہ توفیق دے کر وہاں کرتے رہیں گے. لیکن وحی کا وصول کرنا بھی انبیاء کی شان ہے اور وحی سے مراد کیا ہے اس مفہوم کو سمجھنا بھی نبی کی شان ہے. ہمارے ہاں بے شمار گمراہ طبقے پیدا ہو گئے ہیں اور قوم فرقوں میں بٹ گئی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر فرقہ
قرآن کریم سے دلیلیں دیتا۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ جس آیت کا جو ترجمہ وہ کر رہے ہیں، کیا اس آیت کا یہی مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا تھا، تو فرقے ختم ہو جاتے۔ پھر ایک ہی فرقہ رہ جاتا ہے جو اس بات کو مانے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ جب گرامر کے زور سے اور صرف و نحو کے زور سے اور اپنے مطالعہ کے زور سے ہم آیات کے تراجم مختلف کرتے ہیں، مفہوم مختلف نکالتے ہیں، تو ایک نیا فرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آیات کا ترجمہ اپنے زور سے کرنا حرام ہے۔ وحی کو سننا بھی منصب نبوت ہے، اور اس وحی کا الفاظ کیا ہے یہ بھی نبی کا کام ہے جاننا۔ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے یہ جاننا بھی اللہ کے نبی اور رسول کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ مشورہ کرنا تھا تو حضرت حاجرہ سے کرتے، جو ان کی رفیقہ حیات تھیں، جنہوں نے ان کے کہنے پر ہجرت قبول کی اور تنہا ایک معصوم جگر گوشے کو لے کر حرم کی جگہ پر قیام پذیر ہو گئی۔ کس بلند پائے کی عظیم خاتون تھیں کہ جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو ایک مشکیزہ پانی کا اور تھوڑی سی کھجوریں انہیں دے کے، کوئی آدم نہ آدم ذات، کوئی وہاں آبادی کے آثار نہیں تھے، کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا اس ویرانے میں اس معصوم کے ساتھ مجھے چھوڑ کر تو ہمارا کیا ہوگا، کس کے حوالے کر کے جائیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے حوالے، اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جا سکتے۔ اس پائے کی عظیم خاتون، لیکن وہ نبی نہیں تھی، ان سے خواب کا ذکر نہیں فرمایا۔ وہ بچہ اگرچہ اب ولما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، ساتھ چلنے پھرنے لگا، قرآن نے سالوں کی تعیین نہیں فرمائی، تو بیٹے کو تیار کر کے باہر لے کر گئے، منا میں جا کر اس سے بات کی کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ قالا یا بنیا انی اری فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، سوچو آپ کیا مشورہ دیتے ہو، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ اس بارے میں غور کر لو، تمہاری رائے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اگرچہ بچے تھے لیکن انہوں نے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر، جواب دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں میں خواب دیکھا ہے، وہ فرما رہے ہیں جو حکم آپ کو دیا گیا اس پر عمل کریں، یعنی نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے خواب نہیں دیکھا، آپ پر وحی ہے، آپ کا خواب بھی وحی ہے، آپ کو حکم دیا گیا، اور حکم کی تعمیل کے سوا چارہ نہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرا خیال ہے تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کریم نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، کہ میں اسی آپ کی وحی میں آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے تو میرے لیے ذبح ہونے کا حکم موجود ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، آپ تعمیل ارشاد کریں، میں بھی صبر و شکر کے ساتھ قبول کروں گا۔ دو باتیں یہاں واضح ہوتی ہیں، ایک یہ ثابت ہوتا ہے کہ وحی الہی دو طرح ہے، وحی مطلب بھی ہے اور غیر مطلب بھی ہے۔ مطلب اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن کریم
وہی مطلب ہے، کتاب بن گئی، لکھی گئی، اس کی تلاوت کی جائے۔ جو احکام قرآن میں نہیں ہیں اور جو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی وضاحت میں، وہ غیر مطلب وہی ہے۔ اب یہ حکم کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح کرو کسی صحیفے میں، کسی کتاب میں نہیں اترا، زبانی بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، تو انہوں نے فرمایا یہ وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء جو شرح فرماتے ہیں قرآن کی یا جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی وہی الہی ہے، وہی غیر مطلب ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو یہ ذخیرہ حدیث پاک جو ہے حضور کا، یہ بھی وہی الہی ہے، اور اس کا انکار ویسا ہی کفر ہے جیسا قرآن کا انکار کفر۔ ہاں، تحقیق کرنا کہ یہ حدیث درست ہے یا نہیں، یہ جائز ہے، اور یہ ضرور کرنی چاہیے کہ حدیث کے نام پر کوئی خرافات نہ بیان کرتا رہے۔ قرآن کو سمجھنا، بیان کرنا شان نبوت ہے، اور قرآن کا وہی مفہوم لینا چاہیے جو حضور نے صحابہ کرام کو سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، حضور کے سامنے اس پر عمل کیا، حضور نے قبول فرمایا کہ یہ درست ہے، یہی مفہوم ہے اس کا۔ دوسری بات، اس میں ایک اور بڑا عجیب نکتہ ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ بابا جی، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، انشاءاللہ مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے جتنا قرب الہی نصیب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ گیا ہے، یہاں جو ہفتہ بھر 10 دن نمازیں پڑھتا ہے نا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب جیسے میں کہوں دنیا ایسے چلنی چاہیے۔ کئی شکایت کرتے ہیں، جی میں ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اب جو دنیا کا نظام ہے وہ ہمارے کہنے پہ چلے۔ دعا تو اس کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے ایسا جیسے اللہ کو حکم دے رہے ہیں۔ دعا تو ایک عاجزانہ درخواست ہوتی ہے نا، پھر اس کے قبول ہونے نہ ہونے کا شکوہ کیسا؟ حکم ہوتا ہے کہ اگر وہ مانا نہ جائے تو پھر حاکم کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں ہوئی۔ تو جو 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کا نظام میری رائے سے چلنا چاہیے۔ یہاں باپ بھی اللہ کا نبی ہے، بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے، اور بیٹا عرض کر رہا ہے کہ بابا آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے، بڑا مشکل ہے، آپ کی عمر غالباً 100 برس سے تجاوز تھی، اور حضرت سارہ کی عمر بھی 80-90 برس کی تھی۔ بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند ارجمند، جس کی پیشانی میں نور نبوت بھی رقصاں تھا، اور انوارات محمد الرسول اللہ بھی موجود تھے۔ کیا خوبصورت، کیا پیارا بیٹا ہوگا۔ پھر عمر ایسی تھی توتلی باتیں کرنے کی اور ساتھ دوڑنے کی، تو کتنا مشکل ہے کہ اسے ذبح کر دیں۔ لیکن انہوں نے کوئی دوبارہ عرض تو نہیں کی، بار الہ مجھے سمجھنے میں تو غلطی نہیں لگی۔ نبی کو کبھی سمجھنے میں غلطی نہیں لگتی۔ انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں، کوئی شیطان وہاں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سمجھنے میں غلطی کیوں لگتی ہے؟ درمیان میں شیطان کوشش کرتا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مشاہدہ یا کشف جیسا نبی کو ہوتا ہے ویسا ولی کو بھی ہوتا ہے، باتباع نبی ہوتا ہے، لیکن ویسی چیزیں اس کے دیکھنے کی قوت جو ہے وہ کمزور ہے۔ نبی کو کبھی غلطی نہیں لگتی، اسے غلطی لگ جاتی ہے، اسے شیطان دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے ولی کا کشف محتاج ہے نبی کے کشف کا، اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو ولی کو غلطی لگی۔ جہاں یہ کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے بھی صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والا پائیں گے۔ یعنی عظمت یہ ہے، ولایت
برکات نبوت میں سے ہے۔ نبوت کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے منواتے نہیں، اللہ کی مانتے ہیں۔ تو ولایت بھی یہ ہے کہ اللہ کی رضا مانی جائے، نہ کہ مشورے دینے شروع کر دے، اس کا یہ ہو جائے، اس کا وہ ہو جائے۔ ہم کیا جانتے ہیں، ہمارا کیا علم ہے، ہمیں کیا خبر ہے کہ یہاں معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ فلما اسلما، جب باپ بیٹے نے بات مان لی، طے ہو گئی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو کروٹ پر لٹا دیا، تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی کہ کہیں باپ کو دیکھ کر بیٹا تڑپ نہ اٹھے اور کہیں بیٹے کو دیکھ کر میرا ہاتھ نہ رک جائے۔ آنکھیں تو بندی ہوئی تھیں، آپ نے لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ وہ تکبیر تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرتے وقت اسماعیل علیہ السلام پر پڑھی، جو پھر آج بھی ذبح کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے ذبح کر دیا، خون بہہ نکلا، گردن کٹ گئی۔ جب آپ نے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا وہاں تو دمبا کٹا پڑا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، تو آپ پریشان ہوئی، یہ کیا ہوا؟ میں نے تو اسماعیل کو ذبح کیا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے پکار کر فرمایا، آواز دی، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، اب یہ ہماری مرضی، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے عمل کر دیا، آپ نے اسماعیلی کو ذبح کر دیا، یہ ہماری قدرت کاملہ تھی کہ ہم نے جنت سے دمبا بھیج دیا، اسماعیل کو نکال کے کھڑا کر دیا، آپ سمجھے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، دمبا ذبح ہو گیا، یہ ہمارا کرم تھا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو خلوص دل سے ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ان پر ہم ایسے ہی احسان فرمائیں، ان پر اسی طرح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طرح ان پر احسانات فرمائے جاتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی، بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی دی، اور آپ کو اسماعیل علیہ السلام سلامت عطا کر دیے اور جنت سے خاص دمبا اسی مقصد کے لیے بھیج دیا جو آپ نے ذبح فرما دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آپ کی یہ بات ہم نے بعد میں آنے والوں میں بھی جاری کر دی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، لیکن عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے، جو رسوم دین کی کچھ رہ گئی تھیں ان میں قربانی تھی، یعنی قربانی کی یاد ختم نہیں ہوئی۔ مشرکین عرب بھی قربانی کرتے تھے، پھر اسلام میں بھی حضور کی سنت، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا، اور مسلمانوں نے اسلام میں قربانی اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آپ کی یہ یادگار ہم نے بعد میں آنے والوں میں بھی قائم رکھی کہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ تعمیل ارشاد باری کا معیار کیا ہے اور کس طرح اطاعت کی جانی چاہیے اور اطاعت الہی کا حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر، ہمیشہ ہمیشہ سلامتی ہو ان پر۔
کذالک نجزی المحسنین، لوگوں جو صدق کے دل سے ہماری اطاعت کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ہمارے تو حوصلے کم ہے نا، ہم تو ہر وقت دال روٹی مانگتے رہتے ہیں اور ہماری پیسے کی اوسطی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا 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 مانگتے عمر بیت جاتی ہے، حالانکہ دنیا ہر شخص کی تقسیم ہو چکی ہے، ہر ایک کا مقدر ہے، جو اس کا مقدر ہے وہ اسے ہر حال میں ملنا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہوا، اس کی آکسیجن، اس کی سانس بھی مقدر ہے، اس کی نظر کی نگاہ، اس کے حواس، اس کی صحت، اس کی خوراک، اس کا رزق، ہر چیز مقدر ہے۔ اپنا حصہ کھائے گا، کسی کا کھا نہیں سکے گا، اپنا چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ حاصل کرنے والی چیز ہے آخرت۔ اللہ تو جانتے ہیں کس کا کیا انجام ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ ہم مکلف ہیں کہ ہم اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت خلوص دل سے کر کے آخرت کما کے لینی ہے۔ اس طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، تو وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کذالک نجزی المحسنین، لوگوں جو خلوص دل سے، صدق کے دل سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان پر ایسے ہی احسانات فرمائے جاتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایمان رکھنے والے، ایمان یقین کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ سب سے آخری درجہ اعتماد و اعتبار کا جو ہے، سب سے بلند درجہ اسے ایمان کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کوئی بات قطعی یقینی کہتی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں میرا ایمان ہے ایسا ہوگا، بلکہ انگریزی میں کہتے ہیں آئی بلیو، یعنی بہت پختہ یقین جب ہو تو اسے بلیو یا ایمان کہتے ہیں۔ تو یقین کا آخری درجہ جو ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر اس کے بعد تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بھی خبر دی۔ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، اور فرمایا یہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی برکت نازل فرمائی، اسحاق علیہ السلام پر بھی۔ اسحاق علیہ السلام اللہ کے وہ خوش نصیب تھے کہ ان کی پیدائش سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک جتنی نبوت آئی وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ یہ جو صدیاں بیتیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، یہ بنو اسرائیل بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، اور جتنے انبیاء اسحاق علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تک مبعوث ہوئے سب ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو فرمایا من ذریتہما محسن، ان کی اولاد میں ہم نے بڑے بڑے نیک اللہ کے مقرب بندے پیدا فرمائے۔ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور انہی کی اولاد میں ایسے بھی آ گئے، ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے اپنے جان پر بڑے کھلے اور واضح ظلم ڈھائے۔ ان کی نسل سے انبیاء رہے مسلسل، لیکن جو بدبخت تھے، چونکہ دنیا آدمی کی اپنی اس پسند پہ ہے، وہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے چن لے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کے سامنے ہم نے راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب وہ چاہتا ہے تو ہدایت اختیار کر لے، چاہتا ہے تو ناشکری اختیار کر لے، سیدھا راستہ لیتا ہے یہ غلط، یہ فیصلہ انسان کا ہے۔ تو فرمایا اتنی عظیم ہستی اور اتنی عظیم نسل جس میں حضور کی بے سخت، حضور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے، ورنہ سارے نبی اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اتنا احسان فرمایا، اس بزرگ اور اس بہترین نسل میں بھی
ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے اپنے لیے نافرمانی کا راستہ چنا اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ جس نے نافرمانی کی اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی بڑے احسان فرمائے۔ آپ ہمارے احسانات کو دیکھیے، کہاں فرعون اور کہاں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی تو کوئی وقت کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ فرعون تو بادشاہ تھا، اس کی قوم بھی ان کے لیے تو بادشاہی بنی ہوئی تھی۔ ایک عام قبطی بھی ان پر تو ایسے ہی حکم چلاتا تھا جیسا فرعون چلاتا تھا۔ انہیں مار دیں تو کوئی جرم نہیں تھا، بھوکا پیاسا رکھیں کوئی ان کی ملکیت، کوئی ان کا مطالبہ نہیں تھا، دن بھر مشقت لیں کوئی اجرت نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم نے احسان فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور اس بہت بڑی مصیبت سے جو قبطیوں اور فرعون کے ہاتھوں ان پر وارد ہو رہی تھی اس سے نجات دے دی۔ اتنا کرم فرمایا کہ قبطیوں اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر کے اس کی سلطنت اور حکومت اور محلات اور خزانے ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی سو وہی غالب آئے۔ یہاں نکتہ یہ ہے کہ اگر دنیا چاہیے، دنیا کی عزت چاہیے، دنیا میں سر بلندی چاہیے، دنیا میں شان و شوکت چاہیے، دنیا میں حکومت چاہیے، تو وہ بھی اللہ کی اطاعت کرو گے، آخرت مانگو گے تو یہ بھی ملے گی۔ آخرت بناؤ گے تو دنیا بھی ملے گی، ورنہ دنیا حاصل کر لو گے تو بھی تمہارے پاس محلات ہوں گے، تم ملک کے حکمران ہوگے، تمہارے ارد گرد پیرے کھڑے ہوں گے، سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانا پڑے، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، عزت و آبرو نہیں ہوگی۔ ایک ٹکے کا آدمی، آپ وزیر اعظم، ایک ٹکے کا بندہ بات کرتا ہے تو آپ کو 10 گالیاں دیتا ہے۔ دین ہوگا، آخرت ہوگی تو عزت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا، محبت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے جب مدد کی تو بنی اسرائیل غالب آ گئے۔ جو دم نہیں مار سکتے تھے وہ غالب آ گئے، ملک ان کا ہو گیا، حکومت ان کی ہو گئی، وہ خزانے ان کے ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے موسیٰ ہارون علیہ السلام کو ایک واضح کتاب عطا کر دی۔ گویا یہ الگ احسان شمار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں تورات عطا کی، جس میں واضح احکامات درج تھے اور اللہ کی باتیں کھلی کھلی، جس میں حق و باطل کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ تو گویا اللہ کے احسانات میں ایک بہت عظیم احسان کتاب کا مل جانا بھی ہے، اور سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ پھر یہ کلام حضور کے قلب اطہر پر وارد ہوا، پھر یہی الفاظ لب ہائے مبارک محمد الرسول اللہ سے جاری ہوئے۔ جو ایک آیت بھی قرآن کی پڑھتا ہے وہ اللہ کے کلام کو اور حضور کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات کو دہرا رہا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے انہیں واضح احکام ڈالی، واضح باتیں بتانے والی کتاب عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان۔ لیکن ساری باتیں ہمارے ہاں الٹ گئی ہیں۔ ہم جب نیکی کرتے ہیں، عبادت، ہم سمجھتے ہیں ہم نے احسان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی پہ قائم میں رکھتا ہوں،
بندے کے پاس عمل کا اختیار نہیں ہے، فیصلے کا اختیار ہے کہ مجھے نیکی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے۔ عمل کے لیے ہاتھ پاؤں اعضاء کو توفیق دینا، رکوع سجود کی طاقت دینا، دماغ کو شعور دینا، بات کی سمجھ دینا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، اس پہ قائم رکھنا یہ کرم اس کا ہے۔ بندہ یہ فیصلہ انتخاب کر سکتا ہے، بندے کو یہ اجازت ہے کہ چن لو اپنے لیے نیکی چننی ہے یا برائی۔ نیکی چننی ہے تو جتنی نیکی کی ہے اس کی توفیق اس نے دی۔ اگر کسی کو پیسے دیے تو پیسے کہاں سے لیے؟ دولت اس نے دی، صحت اس نے دی، شعور اس نے دیا، عقل اس نے دیا، طاقت اس نے دی، ہاتھ پاؤں اس نے دیے۔ تو فرمایا وَهَدَيْنَاهُ وَالصِّرَاطَ، ہم نے اپنے ان محبوب دونوں نبیوں کو سیدھے راستے پہ قائم رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر جاری رکھا۔ قیامت تک ان کی باتیں ہوتی رہیں گی، ان کے مثالیں دی جاتی رہیں گی، ان کی اطاعت کی نظیریں پیش کی جاتی رہیں گی، ان کے معجزات اور ان کی کرامات بیان کی جاتی رہیں گی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور ہارون علیہ السلام پر۔ یہ جو قرآن نے انبیاء پر سلام کہا ہے نا، اس لیے یہ لفظ خاص ہو گیا ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاؤ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ نبی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے صرف نبیوں پر سلام بھیجا ہے، لہذا کسی بھی نام کے ساتھ علیہ السلام آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اسے نبی مانتے ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کے لیے اللہ کا انعام ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہوئے اور ان پر اتنے انعام کیے کہ وہ بھی اللہ پر راضی ہو گئے کہ بس خدایا ہم سے اتنا نہیں سنبھالا جائے۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ بندہ صحابی ہے۔ اس کے بعد ہر بزرگ ہر نیک کے لیے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو اس پر، تو یہ درجہ بندی القابات میں آ گئی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اپنے خلوص سے اطاعت کرنے والے بندوں کو ایسا ہی نوازا کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں فرعون ہو وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، ان کی قوم غلام ہو آزاد ہو جاتی ہے، وہ محکوم ہو حاکم بن جاتے ہیں، وہ مفلس ہو غنی ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو دین چاہتا ہے اسے دین کے ساتھ دنیا بھی مل جاتی ہے، اور جو صرف دنیا چاہتا ہے وہ دین بھی کھو بیٹھتا ہے اور دنیا میں بھی ذلت پاتا ہے۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں ہمارے بہت ہی یقین رکھنے والے، اعتماد رکھنے والے بندے تھے، ایمان والے لوگ تھے۔ اسی طرح وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے بھی بعض حضرات کہتے ہیں جی خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہیں اور وہ تکوینی امور کرتے ہیں۔ یہ مختلف بحثیں ہیں، مختلف روایات ہیں، اور جن میں زیادہ اسرائیلیات ہیں، بنی اسرائیل کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ حقیقت حال اور بے غبار بات یہ ہے کہ بعض ارواح مقدسہ وہ انبیاء کی ہوں، صحابہ کی ہوں یا اولیاء کی ہوں، جب دنیا سے برزخ منتقل ہوتی ہیں تو بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن ارواح کو تکوینی امور پہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے فرشتے اللہ کے حکم سے دنیا کے سارے امور انجام دیتے ہیں، ہواؤں کو چلانا، سورج کا طلوع و غروب، بارش کا برسانا، ایک ایک قطرے کو اس کی جگہ پہنچانا فرشتوں کا کام ہے۔ ایک ایک بندے کے ساتھ بے شمار فرشتے ہیں جو اس کی مشین کو چلائے رکھتے ہیں۔ تو تکوینی امور میں ان کی ارواح کو لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام بھی
ولی تھے خضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بنی اسرائیل میں تھے، اپنے وقت کے قطب مدار تھے۔ بعد از وفات ان کی روح کو بھی تکوینی امور پر لگا دیا گیا، اور تاحال عموماً جس عہد میں جو ہستی قطب مدار ہو اس کے ساتھ رہتے۔ اگر الیاس علیہ السلام کو بھی تکوینی امور پر لگا دیا گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے وقت پر دنیا میں تھے، اپنے وقت پر وصال پا گئے۔ انبیاء میں زندہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی وفات ہوئی نہیں، جنہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اب بھی آسمان پہ زندہ ہیں، تشریف لائیں گے، دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، فوت ہوں گے، روضہ اطہر میں دفن ہوں گے۔ یہ ساری بات وہی غیر مطلب میں موجود ہے، یعنی حدیث نبوی میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے بعد بڑی بڑی ہستیاں، حضرت علی کرم اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اکابر صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، لیکن کسی چوتھے کو روضہ اطہر میں جگہ نہیں ملی۔ یہ بھی حدیث شریف میں موجود تھا کہ میرے ساتھ دفن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور قیامت کو ہم اٹھیں گے تو ایک طرف میں ہوں گا، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام، درمیان میں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یہ بھی حضور کا ارشاد اس مفہوم کا بھی موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یقیناً زندہ ہیں۔ اب وہ بات آ گئی نا کہ یہ بھی وہی الہی ہے، وہی غیر مطلب ہے۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام میرے پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی، تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تقویٰ ہوتا ہے جو خوشگوار رشتہ کسی سے ہو، اس میں بال آنے کا خطرہ، اس میں کمی ہو جانے کا اندیشہ، اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ، اسے تقویٰ ہے۔ تمہارا اللہ سے جو تمہارا خالق مالک رازق سب کچھ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہیں حیا نہیں آتی کہ یہ کریں گے تو اللہ سے وہ تعلق نہیں رہے گا، اللہ ناراض ہوں گے۔ الا تتقون اتدعون بالا، تم بال بت کو پوجتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور سب سے بہترین خالق جو ہے اسے تم نے چھوڑ دیا۔ لفظ خالق کا اطلاق صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ خالق کا معنی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تخلیق کیا، یعنی عدم سے وجود دینے کو تخلیق کہتے ہیں، اور عدم سے وجود دینے والا خالق کہلاتا ہے۔ اب جو چیزیں اللہ نے پیدا کر دی انہیں جوڑ کے لوگوں نے کیا کچھ بنایا۔ یہ بجلی کسی نے عدم سے وجود میں نہیں لائی، عدم سے اللہ نے پیدا کی، آگے چیزیں رگڑ کر پیدا کرنا، اسے بیٹری میں محفوظ کرنا، اسے تاروں میں لے جانا، اسے بلب میں جلانا، یہ انسانوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے کیا۔ اب یہ خالق نہیں کہلا سکتے، چونکہ بنی ہوئی چیزوں کو انہوں نے جوڑ کر کچھ اور بنا دیا۔ خالق اللہ ہے، یہ اس کے موجد ہیں، لیکن انہوں نے تخلیق نہیں کیا، تخلیق اللہ نے کی، ان چیزوں کو جوڑ کر انہوں نے بجلی بنا لی اور بے شمار چیز۔ یہاں ہمارے مصیبت یہ ہے، کوئی ایک جملہ کہہ بیٹھے تو کہتے ہیں یہ اس جملے کا خالق ہے، یہ اس کتاب کا خصوصاً شعراء کو خالق کہلانے کا بڑا شوق ہے، یہ اس شعر کا خالق ہے۔ کیا اس شعر کے الفاظ اس نے مخلوق کو دیے ہیں یا اللہ نے زبانیں دی ہیں، الفاظ اس نے دیے ہیں؟ تو یہ خالق کہنا اور کہلوانا
یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ خالق وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی یہاں کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، بہترین تخلیق۔ اگر اور بھی بہت سے خالق ہوتے تو پھر کوئی اور لفظ یہاں الہ کا، معبود کا، اللہ کا ذاتی نام آتا، کیونکہ خالق میں تو پھر جھگڑا تھا کہ بندہ خالق ہے، کس خالق کی بات کر رہے ہو؟ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں سب سے اچھا خالق ہوں، میرا شعر سب سے اچھا ہے، میری کتاب سب سے بہتر ہے۔ تو کوئی خالق نہیں ہے وہ جز اللہ کی، اور وہ بہترین خالق ہے۔ کوئی اس جیسا خالق، کوئی اس جیسا معبود، کوئی اس جیسا الہ ہو نہیں سکتا۔ بے مثل بے مثال ہے، اسے چھوڑ دیتے ہو، اور یہ بت جو خود گھڑتے ہو، پتھر بے جان۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ اللہ ہے جو تمہارا پالنہار بھی ہے اور تمہارے پہلوں کا پالنہار بھی ہے۔ تمہیں پیدا جس نے کیا رب، وہ خالق بھی رب ہے، قائم رکھنے والا، بتدریج ترقی دینے والا بھی رب کہلاتا ہے، اور ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ وہ تو تمہارا رب بھی اللہ، تمہارے پہلوں کا رب بھی اللہ، اور تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور بال بت بنا لیا۔ کیا سوچتے ہو، کیا کرتے ہو تم؟ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے نبی کی تکذیب کی، میرے نبی کی بات نہیں مانی، حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مجرموں کی طرح پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ لَمُحْضَرُونَ، حضور حق میں انہیں جواب دہی کے لیے لایا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اس گرفتاری سے اللہ کے مخلص بندے بچیں گے۔ میدان حشر ہر کوئی قیدیوں کی طرح، مجرموں کی طرح، گناہ گاروں کو ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر مجرموں کی طرح پیش کیا جائے گا جواب طلبی کے لیے، لیکن عزت سے آنے والے، اس ذلت سے بچنے والے، اس گرفتاری سے بچنے والے اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی بعد میں آنے والوں میں بھی قائم رکھا۔ یعنی یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ کسی کا نیک نام دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا میں قائم رہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کوئی اسے نیکی سے یاد کرتا رہے، کوئی اس کی بھلائی کی بات ہوتی رہے، اس کی اچھائی کی باتیں ہوتی رہیں۔ اور پھر سب سے بڑا انعام وسلام علی الیاسین، الیاسین پر سلامتی ہو۔ اپنے انبیاء، یہ منصب انبیاء ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں، میدان حشر میں، قیامت میں، ہر جگہ سلامتی کا پیغام دیا ہے، اور یہ شان انبیاء ہے کہ انہیں زندگی میں اللہ کی طرف سے سلام دیا جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں بعض ہستیاں ہیں، ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میرے پاس جبرائیل امین ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ شان انبیاء ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، خلوص دل سے اطاعت کرنے والوں کو ہم ایسا ہی نوازا کرتے۔ یعنی عجیب بات ہے، صرف اطاعت شرط نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کا خلوص بھی شرط ہے۔ رسم نبھانا شرط نہیں ہے کہ حج کر لیا، سر منڈا لیا، ہو آئے حاجی کہلوانے کے لیے، نہیں، صدق دل چاہیے، خلوص دل چاہیے۔
نماز پڑھ کے نمازی کہلوا لینا یا صوفی صاحب یا مولوی صاحب کہلا لینا، داڑھی رکھ کے صوفی صاحب کہلوا لینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ جو عمل بھی ہو وہ پورے خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس طرح کیا جائے جس طرح اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے۔ حکم اللہ کا ہو، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہو اور خلوص سے کیا جائے تب قبول ہوتا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً الیاس علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو واقعی ایمان یعنی یقین کا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ مثالیں دی ہیں کہ اس طرح مانو اس طرح انبیاء نے اللہ کے احکام کو مانا اور صدق کے دل سے اور خلوص سے اطاعت کی اور عمل کیا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام آگے۔ لوط علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے ایک رسول تھے، ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، یقیناً وہ اللہ کے مقرب، اللہ کے نبی تھے۔ قوم سخت بگڑ گئی، قوم نے بڑے گناہ کیے، قوم نے سخت نافرمانی کی، آپ کو ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں، آپ کی بات نہ مانی۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، لیکن ہم نے اس قوم کو جب تباہ و برباد کیا تو لوط علیہ السلام اور ان کی اہل کو، یہاں بھی اہل میں وہ لوگ آئے ہیں جو آپ کے اطاعت گزار تھے۔ جتنے لوگ وہ تھوڑے تھے یا زیادہ، جتنوں نے آپ کا اتباع کیا ان کو اور لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، لیکن ایک بڑھیا کے سوا جو ان کی اہلیہ تھی، عمر رسیدہ خاتون کے علاوہ، یعنی جس نے اطاعت نہیں کی، اس نے عمر ان کے ساتھ بسر کی، ان کی خدمت کی، وہ ان کی بیوی تھی لیکن دل سے کفار کے ساتھ تھی، اس کا حشر ان کے ساتھ ہوا، ان کی اہل میں شامل نہیں۔ اور یہ لوگ جو اطاعت کرتے تھے، آپ کے تابع دار تھے، وہ آپ کی اہل بن گئے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار غیر صالح ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، لہذا وہ آپ تو نبی کے اہل میں وہ ہیں جن کا عقیدہ بھی نبی کی ارشاد کے مطابق ہو اور خلوص دل سے نبی کی اطاعت بھی کریں، وہ سارے اہل میں۔ اہل سے آگے آل اور اہل ایک ہی لفظ ہے، وہ سارے پیروکار ہوتے۔ اگلا لفظ ہے اہل بیت۔ اہل بیت وہ افراد ہوتے ہیں جن کا خرچ اس شخص کے ذمہ ہو، نان و نفقہ شرعاً اس کی ذمہ داری، یہ نہیں کہ خیرات کے طور پر کسی کو دیتا ہو، جیسے بیوی، بچے، بوڑھے ماں باپ، جن کے اخراجات کی ذمہ داری اس فرد پہ آتی ہے، وہ اس کے اہل بیت ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کو بلا کر اپنی چادر مبارک میں بٹھا کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں۔ ورنہ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئے ایک حجرے میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ کا حجرہ ان کا تھا، آج بھی مسجد نبوی میں روضہ اطہر میں اس کا حصہ موجود ہے، اور مدد بھی حضور بہت فرماتے تھے، لیکن گھر ان کا اپنا، ذمہ داری حضرت علی کی تھی، حضور کی ذمہ داری نہیں تھی، عطا کرتے تھے الگ بات ہے۔ تو پھر انہیں خاص طور پر بلوا کر چادر مبارک میں لپیٹ کر دعا کی کہ میرے ان بچوں کو میرے اہل بیت میں شامل فرما، حضرت علی سمیت مائی صاحبہ کو بھی اور حسنین کریمین کو میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ ازواج مطہرات میں سے مجھے اب اس میں مبارک اس وقت یاد نہیں، کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم فرمایا تم تو پہلے اہل بیت ہو بھائی، ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔
تو فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، وہ ظالم قوم تھی، اسے تباہ و برباد کر دیا، ان کے اہل کو جو ان کی اطاعت کرتے تھے ان کو بھی بچایا، اور ایک عمر رسیدہ خاتون جو ان کی بیوی تھی وہ ان کی اطاعت نہیں، وہ دل سے کافروں کے ساتھ تھی، اسے ہم نے ان کے ساتھ رہنے دیا۔ ثم دمرنا الآخرین، اور ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اہل عرب وَبِاللَّيْلِ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، تم تو رات دن اپنے اسفار میں وہاں سے گزرتے ہو جہاں ان کے برباد شدہ گھر اور ٹھکانے اور سڑکیں اور راستے ویران ہوئے پڑے ہیں، جہاں وہ تباہ حال بستیاں ہیں، رات دن تمہارے تو تجارتی سفر میں تمہارے راستے میں تمہیں احساس نہیں ہوتا، تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے انبیاء کی نافرمانی کی، دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا، یہی ان کی آخرت کی تباہی پہ بھی دلیل بن جاتا ہے۔ جو دنیا میں جن پہ عذاب نازل ہوئے آخرت میں وہ کیسے بچیں گے؟ تو تمہیں عقل نہیں آتی؟ تم کیوں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا انعامدار کی اطاعت نہیں کرتے؟ کیوں آپ کا دامن مبارک نہیں تھامتے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔